ہے جو ابھی تقریباً 15-16 دن پہلے مسلمان ہوئے اور اس وقت شاید کچھ زیادہ دن ہو گئے. اس وقت یورپ کے میڈیا پر ان کا بڑا چرچا ہے. ان کے ادارے جو اسلامی چینل ہے وہ بھی ان کے پروگرام نشر کر رہے ہیں، غیر مسلم بھی. چونکہ جب کوئی مشہور آدمی اسلام کی طرف آتا ہے تو بھائی پھر کیا ہوتا ہے، ظاہر ہے پھر بڑا تہلکہ مچتا ہے اور اس کا فائدہ بھی ہوتا ہے. ابھی ایک صاحب ہیں، انہوں نے ابھی اسلام قبول کیا. اس وقت میں نے عرض کیا کہ یہ برطانیہ کے میڈیا پر بہت زیر بحث ہیں، ذرا 2-4 باتیں میں ان کی آپ کو پڑھ کے سناؤں کہ یہ اسلام کیسے لائے، تو پھر میں اس آیت پر آؤں گا. اتفاق سے کہ اس آیت اور یہ جو وقوع ہے آپ دیکھیں کیا ایک ہی بات. ذرائع ابلاغ تواتر سے مارکو پیرر اس کا نام ہے، اس کا نام ہے مارکو پیرر وائٹ جونیئر، اور اس کے انٹرویو بہت کیے جا رہے ہیں. ایک انٹرویو میں آج اس نے کہا تھا کہ میں 2 ماہ 5 اسٹار ہوٹلوں میں پڑا رہتا تھا اور ویسٹ لندن کے پوش ترین علاقے میں پیدا ہوا. کیلیفورنیا کے مشہور ہوٹل میں 3 سال گزارے. اس ہوٹل میں جو 3 سال گزارے اس کا 24 گھنٹے کا جو خرچہ ہے وہ $500 ہے. کتنا جی؟ آپ اندازہ لگا لیجیے اس کے پاس. یہ خود بتا رہا میری دولت کتنی ہے. باپ کی دولت کا کوئی حساب ہی نہیں. بڑا بھائی برطانیہ میں ایک مشہور ریسٹورنٹ کا وہ سسٹم چلا رہا ہے جو برطانیہ کا سب سے بڑا سسٹم ہے. بڑا بھائی. بہن کا آکسفورڈ میں اپنا بڑا ریسٹورنٹ ہے اور سب بہترین زندگی گزار رہے ہیں. لیکن ایک میں نکما نشے کی لت میں مبتلا پانی کی طرح پیسہ خرچ کرتا تھا. اب سننا اگلی بات. میں نے ایک مرتبہ صرف 1 گرام کوکنگ کے لیے 73 لاکھ روپے کی اپنی گھڑی بیچ دی. صرف اتنے سے 1 گرام کتنا ہوتا ہے جی؟ اور اس کو پتہ نہیں ہم ہاتھ میں بھی اشارہ کر سکتے ہیں کہ نہیں. تولا جو ہوتا ہے تقریباً 12.25 گرام کا ہوتا ہے تولا. تو آپ 1 گرام لگا لیجئے کتنا ہوگا. میں نے 83 لاکھ کی اپنی گھڑی بیچ دی اور وہ گھڑی بھی میں نے صرف 10 پاؤنڈ میں بیچی. 3 سال تک ایک سے بڑھ کر ایک حسین لڑکی کی تلاش میں اسپینش میں کے جزیرے میں مقیم رہا. یہ جزیرہ دنیا بھر کی عیاشیوں کا پسندیدہ مقام ہے. اس جزیرے میں وقت گزارنے کے لیے آدمی کو یومیہ $1000 چاہیے. یہ کتنے سال رہا؟ 3 سال تک. میں نے ہر قسم کی عیاشی کی. میں بالکل آؤٹ آف کنٹرول تھا. اس عمر میں شاید ہی کسی کے پاس اتنا پیسہ ہو جتنا میرے پاس تھا. والد نے $10 لاکھ سے زائد رقم خرچ کر کے میرے علاج معالجہ اور مجھے بحال کرنے کی کوشش کی. بھائی کتنے پیسے؟ $10 لاکھ. مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا. لیکن اللہ کا کرم ہوا. یہ خود اس نے جو پرسوں میرے پاس اس کا وہ انگلش ہے نیچے تر. لیکن اللہ کا کرم ہوا کہ اسلام نے مجھے بچا لیا. اسلام نے مجھے کیا کر لیا؟ اب آئیے جو میں کہہ رہا ہوں نا، افمن کان علی بینۃ، ہم نے ایک پاکیزہ فطرت بنائی ہے، اوپر سے قرآن اتارا ہے. اب آئیے اس پاکیزہ فطرت پر. دولت کے نشے میں سپر مارکیٹ کے ایک سیکورٹی گارڈ کو میں نے پیٹ ڈالا اور مجھے جیل کی سزا ہو گئی. جیل میں پہلی بار میری مسلمانوں سے ملاقات ہوئی. یورپ کی اسلامی تنظیمیں، تبلیغی جماعت، اس طرح کی جتنی اسلامی تنظیمیں ہیں نا، یہ سب سے زیادہ جیلوں میں کام کرتی ہیں. سب سے زیادہ کہاں کام کرتی ہیں؟ وہ لوگ، میں ایسے ایک نہیں 10 لوگوں سے بالمشافہ ملا ہوں جن کو جیلوں میں انہوں نے 20 سال کام کیا. انہوں نے کہا ہمیں وہاں کی ملحد حکومتیں خود دعوت دیتی ہیں کہ یہ بندے قتل میں 3 مرتبہ ہم نے گرفتار کیے ہیں، ہمارے بڑے بڑے ماہر نفسیات ان کو نہیں سدھار سکے، تمہاری مہربانی. کہنے لگا عام جگہ ہمیں تبلیغ کی اجازت نہ بھی دے، ہمارے ترلے کر کے ہمیں کہاں لے کے جاتے ہیں؟ کہنے لگا جیل میں ہمیں لے کے جاتے ہیں 10 دن کے لیے، 6 مہینے ہمیں نہیں چھوڑتے.
کہتے ہیں تمہاری ہر سہولت پورا کرتے ہیں، یہ جو درندے ہم نے پکڑے ہوئے ہیں ہم ان کو ٹھیک نہیں کر سکے، اور ان کو ٹھیک آپ لوگ ہی کرتے ہیں۔ اس لیے یورپ میں سب سے زیادہ لوگوں کو جو ہدایت ملتی ہے وہ کہاں سے ملتی ہے؟ جیل سے ملتی ہے۔ کہہ رہا جیل میں پہلی بار میری مسلمانوں سے ملاقات ہوئی، دیکھا کہ وہ 5 وقتہ نماز کے بڑے پابند ہیں، ان کے توسط سے قرآن کریم پڑھنے کا موقع ملا۔ یہ افمن کان علی بینۃ من ربہ، ان کے توسط سے قرآن کریم پڑھنے کا موقع ملا۔ قرآن کریم نے میرے باطن میں انقلاب برپا کر دیا۔ یہ جملہ ہے اس آیت کا، میں جس کے لسان سے افمن کان علی بینۃ، کہ وہ شخص جو فطرت سلیمہ پر قائم ہو۔ یہ کیا ہے؟ وہ بندہ جو نہ پہلے مسلمانوں کو جانتا ہو، نہ قرآن کو جانتا ہو، اچانک قرآن اس کے سامنے آتا، اس کے اندر ایک روحانی آگ اٹھتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ انسان فطرت ہی کی طرف بات ہے، فطرت سے ہٹ کر انسان ایسی چیز کی طرف لپکتا نہیں ہے۔ اچھا، قرآن نے میرے باطن میں انقلاب برپا کر دیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے میرے سینے کو اپنے دین کے لیے کھول دیا۔ اب میں نے ہر قسم کے نشے سے توبہ کر لی ہے۔ اسلام کی دولت ملنے پر میں بے حد خوش ہوں۔ اس دین فطرت نے شراب سمیت ہر نشے کو حرام قرار دیا ہے، کیونکہ نشہ تباہ کن ہے۔ مجھے تو مارا ہی نشہ نہیں تھا۔ 5 وقتہ نماز اس لعنت سے باز رکھنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ میں نے جیل میں دیکھا کہ نوجوان لڑکے بڑے اہتمام سے نماز پڑھتے ہیں، آپس میں دین اور اصلاح کی باتیں کرتے ہیں۔ میں ان سے بڑا متاثر ہوا، اسی وجہ سے میں نے قرآن کریم کا مطالعہ کیا، پھر قرآن کریم ہی میری ہدایت کا ذریعہ بنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ وہ میرے سارے گناہوں کو معاف فرما دے اور مجھے جرائم اور گناہوں سے کنارہ کشی کی قوت سے نوازے۔ بہرحال یہی تبدیلی اسلام کی برکت سے رونما ہوئی، جو دنیا کے بڑے بڑے ماہر میرا علاج نہ کر سکے۔ یہ علاج میرا قرآن کریم سے ہو گیا۔ یہ علاج میرا کس سے ہو گیا؟ قرآن کریم سے ہو گیا۔ یہ ہے فطرت سلیمہ۔ اب اس آیت پر آئیے۔